دینے والوں کو انشاءاللہ بعد میں تقسیم ہو جائے گی۔ محمد زکریا آئے اور اپنا انعام لے جائے۔ محمد زکریا آئے اور اپنا انعام لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مولا کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تنا تم آتے رہتے ہو، سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتا ہے مگر مولا نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، خدا واقف ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے باطن بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی، مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہارے آنکھ کے آنسو، یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہارے آس کے گاگر، کبھی گرنے نہیں دے گا، ہوائی کتنی مخلوق ہے تمہیں مڑنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چلتی کے پٹلوں میں بہت باریک پستی ہے، تمہارے ایک کا بدلہ وہی 70 سے زیادہ ہے، نیت تلتی ہے پٹلوں میں کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ہاں وہ دے کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، دری و دامنوں کو وہ رفع کرتا ہے نعمت سے، اگر کوٹو ہی ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے، کبھی ایوم کے خاطر جمی چشمے ابلتے ہیں، یہ نسکیوں ہوٹوں پر اگر فریاد اٹھتے ہیں کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. اس کے بعد میں خمسہ بنت قاری محمد شعیب صاحب دعوت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے. دیکھو کتنی چھوٹی سی بچی ہے ماشاء اللہ, آپ کے سامنے یہ بھی پروگرام پیش کرے گی انشاءاللہ. شاباش بہت. یہ چالو دیکھو ساتھ دینے کے لیے قاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. کتنا دیکھو حوصلہ کتنا زیادہ ہے بچے کے اندر. پڑھنے کی جسارت خوب کر رہی ہے, خوب ہمت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں فراز ولد سراج کو کہ وہ آئے اور نظم پیش کرے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جھوٹی نوادشات کی بارش فضول ہے, جھوٹی نوادشات کی بارش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے, مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ, ہاں میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ, بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ. پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ. پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی, ہاں اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتی ہے دوا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے بیٹا اپنے نام لے جائیں. محمد فراز اپنے نام لے جائیں. اس کے بعد میں مؤذن صاحب کے صاحبزادے محمد ابو بکر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں. ادھر اپنا انعام لے جائیں. محمد زکریا بھی نہیں آیا اپنا انعام لینے کے لیے. محمد زکریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدایا تیرا شکریہ تو نے مجھ کو محمد کی امت میں پیدا کیا ہے. خدایا تیرا شکریہ تو نے مجھ کو محمد کی امت میں پیدا کیا ہے. مجھے کیا پتا تھا کہیں گم شدہ تھا. مجھے کیا پتا تھا کہیں گم شدہ تھا کہ تو نے یہ مجھ پر کرم کر دیا ہے. خدایا تیرا شکریہ تو نے مجھ کو محمد کی امت میں پیدا کیا ہے. خدایا تیرے گھر کے چکر لگاؤں. خدایا تیرے گھر کے چکر لگاؤں. یہ خواہش آتا کہ روزے پہ جاؤں. خدایا تیرے گھر کے چکر لگاؤں. یہ خواہش آتا کہ روزے پہ جاؤں. روزے پہ جاؤں. تڑپ ہے تمنا کہ یہ آرزو ہے. تڑپ ہے تمنا کہ یہ آرزو ہے. گناہگار بندے کی یہ انتظار ہے. خدایا تیرا شکریہ تو نے مجھ کو محمد کی امت میں پیدا کیا ہے. شاباش. بہت خوب. بہت اچھے انداز میں دیکھو ماشاءاللہ نعت پاک پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. اس کے بعد میں توصیبہ بنت وسیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اسٹیج پر اور اپنا پروگرام پیش کریں. توصیبہ بنت وسیم. توصیبہ بنت وسیم. آپ کتنی شور مچا رہے ہو. آپ کو پروگرام نہیں کروانا ہے کیا؟ ہاں آپ کو پروگرام نہیں کروانا ہے. آپ کتنے شور مچا رہے ہیں. آپ کو بہت خاموشی سے سننا چاہیے. اے بچے کیا نام ہے اس کا؟ کیوں پھینک رہا ہے بوتل؟ بیٹھ جاؤ ایسے خاموشی سے سنو نا. اچھی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے، کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے ملوں مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے، ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، جب آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں، اگر آپ اور زیادہ خوش ہو تو اسے انعام میں کیا عطا کریں گے؟ جواب ملتا ہے، میں اسے ایک اور بیٹی عطا کروں گا، اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اپنی تقریر کا آغاز اس عظیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں۔ آئین سے عالم انسانیت کی علمبردار عورت، واؤ سے وجود انسان کی بنیاد عورت، رے سے رانائی کائنات کا نشان عورت، اور تے سے تمہاری موشت کی پہچان عورت۔ اے عورت، تم دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بیوی کی صورت میں عطاف سے خود جنتی ہو جاتی ہو، اور جب ماں کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہو نا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، تم ہی ہو جو بہترین تربیت سے مرد کو معاشرے میں اس کا مقام، اس کی پہچان دلواتی ہو، اور وقت پڑنے پر اس کا دایاں بازو بن کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ 1400 صدیوں پہلے محسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا۔ تم خدیجہ کی جیسی تاجر ہوئی، زینب کی صورت کیا پاری تھی تم، رفیدہ تھی تم جو طبیبہ بنی، اور صفیہ جو میدان جنگ میں دشمن کے خیمے اکھاڑتی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، اور آج بھی ہر میدان میں اپنا لوہا منواتی ہو۔ تم مولوی بھی ہو، تم مسیحا بھی ہو، وکالت بھی کرتی منصف بھی ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی تم رگے جان ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، تم ہی عرفات، تم ہی مریم، تم ہی طاہرہ قاضی، اور تم ہی ہو وہ ننھی زینب جو خود تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس مردہ موشت میں ایک نئی روح پھونک گئی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنی بہترین انہوں نے تقریر پیش کیا آپ کے سامنے۔ بھائیوں، ماشاء اللہ، ہمارا تو جلسہ یہ پروگرام قبول ہو گیا۔ اگر ہم باضابطہ کسی کو بلاتے تقریر کے لیے، بڑے عالم کو بلاتے، بڑے عالمہ کو بلاتے، تو اس کے لیے انتظام کرنا پڑتا، لینے جانا پڑتا، ان کو بلاتا، دعوت دینی پڑتی، مہینوں مہینوں پہلے دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ان بچوں کو اتنا ہنر آ گیا ہے، اتنا بہترین انداز میں انہوں نے تقریر پیش کی ہے، بیٹا اپنے انعام لے آئے کہ ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ان بچوں کو کھڑا کر دیں اسٹیج پر اور یہی ماشاءاللہ دھوم مچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ مبارکباد ہے ان کے والدین، ان کے اساتذہ کرام جنہوں نے محنتیں کی ہے۔ میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سارے مجمع سے، یہ بتائیے ہیرے کی زیادہ محنت ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، کاریگر کی قیمت ہوتی ہے؟ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کاریگر کی محنت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ قیمتی کاریگر ہوتا ہے یا ہیرا ہوتا ہے؟ کاریگر ہوتا ہے۔ اگر کاریگر ہی نہ ہو تو پتھر ہیرا نہیں بنتا ہے، پتھر پتھر کے بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جب کاریگر محنت کرتا ہے، اس پہ زور لگاتا ہے، مشق کرواتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، پیار کرتا ہے، تب جا کے وہ پتھر ہیرا بنتا ہے۔ تو ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد ہے۔ اے بچے لڑائی کیوں کر رہے ہیں یہاں پر؟ ان کے اساتذہ کرام جو ان کو پڑھاتے ہیں ان کو بھی مبارکباد ہے، بہت خوب مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایسے ہیرے پیش کیے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو جو ابھی تقریر کر کے گئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ لوگ بھی ان کو بعد میں مبارکباد دینا، بہت ان سے محبت رکھنا، ان کو الفت کی نگاہوں سے دیکھنا، خوب خوشیاں ان پر لٹانا اور ان کے حوصلوں کو بڑھانا۔ اگر آپ ان کے حوصلوں کو بڑھاؤ گے تو یقین جاننا، آپ حقیقت ماننا اس بات کو
کہ یہی اساتذہ کرام، یہی استاد آپ کے بچوں کو ایک دن ایسا ہیرا بنا دیں گے کہ آپ کو فخر ہوا کہ ہماری کالونی سے، ہمارے محلے سے اتنی بڑی عالمہ بن کے نکلی ہے، اتنے بڑے عالم بن کے نکلے. سبحان اللہ. اب کی میں بلا کسی تاخیر کے دعوت اسٹیج دیتا ہوں فاطمہ بنت مفتی سراج الدین نقوی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. فاطمہ. اچھا بیٹا، جو بچے بھی تقریر کر رہی تھی اس کے لیے بہت سارے انعامات وہ لے جاتے ہیں. السلام علیکم. سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ. آنے والا ہے. سبحان اللہ. رمضان سکھاتا ہے سب کی مدد کرو، کرو تم سب کا سب کی مدد کرو. نیکیاں کریں گے صدقہ کریں گے اللہ تیرا رمضان کیا کریں گے. رمضان آیا رمضان اللہ کا مہمان آیا رمضان. ہو گئی ایمان تازہ روزے کی برکت سے، ہوگی دعائیں پوری رمضان کی برکت سے. نماز پڑھیں گے ذکر کریں گے اللہ تیرا رمضان جھوم کے کہیں گے. رمضان آیا رمضان اللہ کا مہمان آیا رمضان. سحرے فتاری سحرے فتاری کا کیا خوب ہے یہ منظر، خاص ہوگا یہ طرف ماہ رمضان. اندر خوشی خوشی کر روزے رکھیں گے اللہ تیرا رمضان جھوم کے گائیں گے. رمضان آیا رمضان اللہ کا مہمان آیا رمضان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگ کتنی اچھی چھوٹی سی بچی نے ماشاءاللہ کتنا بہترین سبق سنایا. رمضان آنے والا ہے اس کے متعلق. شاباش، بہت خوب. اللہ تعالیٰ خود ترقی فرمائے. بیٹا اپنا انعام لے جائے. اس بچی کو میری طرف سے بھی انعام ہے. سبحان اللہ. محمد فراز آپ لے جائے، اپنا انعام لے جائے. شاباش. فاطمہ اپنا انعام لے جائے. اس کے بعد میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں فردوس بنت اقبال. فردوس بنت اقبال. میری طرف سے یہ لو بیٹا، یہ میری طرف سے تجھے انعام ہے. ٹھیک ہے. نیچے کرو. السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کھلاتی ہے بیٹیاں. اللہ کا کرم میں عنایت ہے بیٹیاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت ہے بیٹیاں. قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کھلاتی ہے بیٹیاں. بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی. سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں، ماں باپ کی صداؤں میں لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں میں لبیک بول کے، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں. قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کھلاتی ہے بیٹیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا کرم میں عنایت ہے بیٹیاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت ہے بیٹیاں. ان کے ہی دم سے نور ہے ہر ایک مکان میں، بیٹی نہیں تو کچھ بھی نہیں اس جہان میں. ان کے ہی دم سے نور ہے ہر ایک مکان میں، بیٹی نہیں تو کچھ بھی نہیں اس جہان میں. انسانیت کی پہلی ضرورت ہے بیٹیاں. شاباش بہت خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب. اس کے بعد میں ریحان وقت حسین آئے اور وہ نعت پاک پیش کرے بے خود کیے دیتے ہیں. سبحان اللہ. ریحان وقت حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے بھولو ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے. میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے بھولو ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے. میرے محبوب تیری پرد نشینی کی قسم، میں نے عشقوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے. بے خود کیے دیتے انداز جوانا، بے خود کیے دیتے، بے خود کیے دیتے انداز جوانا، بے خود کیے دیتے انداز جوانا. عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، ایزل جانانا، بے خود کیے دیتے انداز جوانا، بے خود کیے دیتے. اتنا تو کرم کرنا اے جشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے جشم کریمانہ. جب جان لب پر ہو
جب جان لبوں پر تم سامنے آ جانا میں خود کیے دیتے انداز جانا میں خود کیے دیتے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے انداز جانا بے خود کیے دیتے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں کتنا بہترین انہوں نے پڑھا ہے، نعت کیجیے، سبحان اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے، ان کی حوصلہ افزائی کریے، اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے، بہت اچھی آواز ہے۔ اس کے بعد میں ایک چھوٹے سے اور ننھے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، اس شعر کے ساتھ میں گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، جس سے میری مراد محمد حماد ولد مفتی محمد سراج الدین نقوی صاحب محمد حماد اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنا پروگرام پیش کرے۔ ابھی ان بچوں کی عمر کھیل کود کی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت خوب لیے بے شمار مغفرت کی ہوائیں لیے خوشگوار بخشنے قلب مومن کو چین و قرار آگہی ماہ رمضان کی پھر بات رحمت خوب برکت لیے بے شمار مغفرت کی ہوائیں لیے خوشگوار بخشنے قلب مومن کو چین و قرار آگہی ماہ رمضان کی پھر بات نیکیوں سے بھری زندگی مل گئی نیکیوں سے بھری زندگی مل گئی مومنوں کے دلوں کی کلی کھل گئی سال بھر سے تھا جس کا میں انتظار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار رحمت خوب برکت لیے بے شمار مغفرت کی ہوائیں لیے خوشگوار بخشنے قلب مومن کو چین و قرار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار اس مہینے کی افواہ کیا شان ہے اس مہینے کی افواہ کیا شان ہے جس طرف دیکھے یہ فضل رحمان ہے مارا پھرتا ہے شیطان اب سوگوار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار جولیا بلوں نے سے شاقی ابھی جولیا بلوں نے سے شاقی ابھی بخشوا لو تم اپنی خطائیں صدی موقع ملے نہ ملے اگلی بار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار
رحمت خوب برکت لیے بے شمار مغفرت کی ہوائیں لیے خوشگوار بخشنے قلب مومن کو چین و قرار آگاہی ماہ رمضان کی فر بہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے انعامات موصول ہوئے ہیں اور میری طرف سے بھی آپ کو انعام ہے ماشاءاللہ میرے بھائیوں دیکھیے اس کی عمر صرف کھیلنے کودنے کی ہے اور اس نے کتنا اچھا میسج دیا ہے کتنا اچھا پروگرام پیش کیا ہے سبحان اللہ دیجیے پروگرام اپنے پیسے لے جائیے انعام لے جائیے اور میری طرف سے بھی آپ کو انعام ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب یہ بظاہر بہت سارے انعامات موصول ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ محلے والے مفتی صاحب سے بہت ہی خوش ہو جاتا اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے اس کے بعد میں اپنا پروگرام آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس کے لیے میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں عالیہ بنت عارف کو وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن یہی رکھتے ہیں شہر علم یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں السلام علیکم
इसके बाद में मैं दावत देता हूँ तोसीबा का गुरु तोसीबा आए अपने गुरु के साथ। तोसीबा अपने गुरु के साथ आए। प्यारे आज़ीम भाइयों, बस मुख्तसर और प्रोग्राम है, इंशाल्लाह इसके बाद में प्रोग्राम का इंतजाम हो जाएगा, इसलिए बैठे रहे, हौसला अफजाई करते रहे, बच्चों को दाना तहसीन देते रहे। ये वाला माइक नहीं वाला ये लगाओ, इसका आवाज नहीं कम हो रही है। ये ले लो, दोनों लगाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी सुनिए जरा, आज मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ बताओ, क्या बताई है तुम्हारी बाजी ने? अपनी मुझे बाजी ने बताया कि झूठ नहीं बोलने की जड़ें हो, हमें झूठ बोलने से मना किया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि झूठ कभी मत बोलो। हाँ, तुम्हारा मदरसा बहुत अच्छा है, इसलिए तो अम्मी ने तुम्हारे एडमिशन वहाँ करवाया है ताकि तुम अच्छी बातें सीख जाओ। हाँ, अपनी अम्मी कभी झूठ नहीं बोलूंगी। उन्होंने हमें अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया भी सुनाया। उन्होंने बताया है कि अब्दुल कादिर जिलानी डाकू के सामने भी झूठ नहीं बोले। उन्होंने साफ साफ बता दे कि मेरे कब्र की आंचल में 40 रुपए सिली हुई है। अब्दुल कादिर जिलानी कितने सच्चे थे ना। हाँ, बाद में वो बुजुर्ग हो गए, इसलिए तो लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाइए। नहीं बहन, जरा आपके पास जो किताब है दे दीजिए। बहन, हमारी किताब से एक लड़की ले गई है। नहीं, अपनी किताब मेज पर रखी हुई है। मुझे क्या मालूम, क्या तू घर में बैठी थी? ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो, इस दौरान मुझे झूठी मत बताया करो, बड़ों के बीच नहीं बोला करते। मगर अभी ये खुला और झूठ है, मैंने सच कहा था। बुलाऊं। चुप रहो। अरे तुम छोटी है और समझती नहीं है, ये लोग किसी से मांगकर ले जाते हैं और खराब कर देते हैं। कभी तुमने दलील किया था जब तुमसे कहा गया था कि जो बात अबूबकर मालूम कर रहे हैं उनसे कह देना कि आपको घर पर नहीं है, लेकिन तुमने कह दिया कि आपको घर पर है। मगर अपने मैंने सच कहा था। चुप रहो, सच एक बात के मुंह को होता है। कह दिया था कि तुम छोटी हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फिर आई, क्या हुआ? अंदर आइए, बैठिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, क्या उस लड़की ने आपको किताब वापस दी? नहीं बहन, अभी तक उस लड़की ने किताब वापस नहीं की है। बहन, मुझे उस किताब की बहुत जरूरत थी। मेरे भाई को उस पे मजमून लिखना था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मांगने चली आई। बहन, अभी तक उस लड़की ने किताब वापस नहीं की है। अब भी आप इतना झूठ क्यों बोलती है? किताब दे दीजिए। खामोश। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं क्या करूँ? मदरसे में बातें बताती है कि झूठ मत बोलो और घर आओ तो हर वक्त झूठ बोलना पड़ता है। घर वालों और क्यों ना मानो ये मदरसे में बातें का। चलो मैं मदरसे में बातें से ही पूछ लेती हूँ कि जैसे आयत आपी ने मुझे बताई है कि उस आयत में झूठ बोला जा सकता है या नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बाजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या कभी कभी झूठ बोलना जायज है या नहीं? नहीं बेटा, चाहे हमारी जान चल जाए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाजी, फिर मैं क्या करूँ? अपनी बात पर मुझे झूठ बोलने को कहती है, और ये तो बहुत परेशानी की बात है। बाजी, अब आपको ही कुछ करना होगा। मैं हमेशा कश्मकश में पड़ी रहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। एक तरफ आपकी की बातें और दूसरी तरफ आपके कुरान मजीद की हिदायतों का ध्यान आ जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम्हें अपने अपने को कुरान हदीस का अव्वल लेकर समझाना चाहिए। बाजी, आपने हमेशा मुझे डांटती रहती और कहती है कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं है कि तुम कुछ समझ सको।
बड़ों के बीच नहीं बोला करते। मामला गंभीर है तो मैं अपने अपनी को एक किताब दे देना कि आप इसे पूरा पढ़ें, गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया बाजी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपनी देखिए मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। देखो तो जरा मेरी प्यारी बहन मेरे लिए क्या लाई है। अरे वाह पिता, जिससे कभी ना बना, लेकिन ये तुम मुझे क्यों पढ़ा रही हो? अपनी ये मेरी फेवरेट किताब है, मैंने सोचा मेरी प्यारी अपनी को ये पढ़ाऊं, आप बस पढ़ती जाइए और आगे आप इससे क्या क्या नसीहत हासिल करती है देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। बन गए हैं। फातिमा जी, अप्पी तुमने मेरी आगे बोल दी, मुझे माफ कर दो। मैंने भी झूठ बोला, तुमने भी सिखाया, लेकिन छोटी होते हुए भी तुमने मेरी गलतियों को पकड़ा और उसे सुधारने की कोशिश की। मैं जिंदगी में तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगी। अप्पी आप शुक्रिया मुझे क्यों कहती है? शुक्रिया कहना तो अल्लाह के कहिए जो अपने बंदों को नसीहत भेजता है, और इसका क्रेडिट खेत जाने ही दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी बाजी बताती है किसी साथ अच्छा करो तो एहसान जताना नहीं चाहिए। मेरी प्यारी बहन तुम मुझे बताओ, मैं सिर्फ शुक्रिया बोलूंगी? अगर आप इतना इसरार कर ही रही है तो बताना ही होगा, वो हमारी बाजी है। मैं तुम्हारी बाजी का शुक्रिया अदा करने तुम्हारी बाजी के घर चलूंगी, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर तशरीफ रखिए। कैसे मिजाज है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? बाजी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मेरे आंखों पर आई बुराई की पट्टी को हटाने में मेरी बहुत मदद की। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ बाजी, अब हम भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। अब अपने मैं अल्लाह से दुआ करूंगी वो हमें तमाम मुसलमानों को झूठ जैसी बुराई से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने अपना मुकाबला पेश किया है। बारी ताला इनको बेहद कबूल फरमाए, इनके पढ़ने को सब बच्चे को अच्छा मुश्तरका ठीक बेहतर है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी करवा रही है। मैं फरहाना बिनते मोहम्मद जाकिर साहब को दावत स्टेज देना चाहता हूँ। मुश्ताक भाई ने तमाम बच्चों को माशाल्लाह इनाम से नवाजा है। अल्लाह ताला इनके देने को बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको रिज़ा अता फरमाए। फरहाना बिनते मोहम्मद जाकिर साहब को मैं दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए इस शेर के साथ में। अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, आपके बंदो नसाई का इन्हें है इंतजार। स्टेज पर फरहाना मोहम्मद जाकिर साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूल नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में ही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर रुदाद में यही तो मरकज़े रुदाद होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचाकर ये कितना शाद होते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है उस्ताद का मुकाम। सदर अली वक़ार, मुझे आज इस मौजू पे बहुत संभल कर बात करनी है, क्योंकि बात है मेरे उस्ताद की इज्जत और तकरीम की। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब अली वक़ार, एक तालिबे इल्म और उस्ताद का रिश्ता तमाम रिश्तों से मुकद्दस और पाकीज़ा होता है, क्योंकि उस्ताद गुमा को यकीन में बदलता है, बंसर ज़मीन को खलियान बनाता है, पत्थरों को तराश कर नगीना बनाता है, चश्माए बसारत को निगाह बसीरत अता
کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لہجے میں مٹھاس، نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے۔ جناب علی وقار استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جھکنے لیے شمس و قمر سے مخاطب ہے۔ یہ مہر تابا سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، یہ مہر تابا سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو کچھ چمکنا سکھا رہا ہوں۔ استاد کسی بھی معاشرے کے مہمان ہوتے ہیں، انہیں اپنی کردار و روایات نئی نسلوں کو جن کرداروں کے ذریعے تشکیل کرتے ہیں ان میں اساتذہ سری فہرست ہے۔ آنے والی نسلوں کو حروف چلاکی سے لے کر قومی ملی امنگوں سے ہم اہم کرنے تک استاد کا کردار غیر معمولی ہوتا ہے۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جناب علی استاد کا رتبہ واجب الاحترام ہے، وہ ایک موم بتی کی مانند ہے جو خود مشقت کر کے دوسروں کے لیے مشکل راہ بنتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا الزام وہاں کے قابل ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے شعبوں کے افراد پر ہوتا ہے تو اس کا صحرا بھی استاد کے سر چلتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچا دیا، لیکن میرے روحانی والدین نے مجھے پھر سے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ جناب علی وقار میں اپنے استاد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا اور مجھے پر اعتماد بنایا کہ میں آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلباء کو نکھار دیتے ہیں۔ جناب علی وقار میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیش رو ہے پیشہ تو ہے تیری عظمت تیری رفعت کو سلام، اے میرے استاد تو ہے جیشان تیری عظمت تیری رفعت کو سلام۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں انہوں نے تقریر پیش کی ہے، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو پھر سے ان کے اساتذہ کرام، انہوں نے بہت اچھے انہوں کو عنوانات دیے ہیں، مضمون دیے ہیں، نعت پاک دی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ان کو ماشاءاللہ مشق کروائی ہے، تقریر ان کو ماشاءاللہ ان کے اوپر محنت کی ہے، مشق کروائی ہے۔ میں پھر سے دوبارہ سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور واحد بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ تمام بچوں کو 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی واحد بھائی کی جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اس کے بعد میں خوشبو الفیہ کا گروپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ اس کے بعد میں عائشہ بنت محسن دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اسٹیج پر اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ عائشہ بنت محمد محسن صاحب، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد گلناز بنت محسن آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں، شاباش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھو اہل ایمان فلسطین کو جائے، وہاں دل لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اٹھو اہل ایمان فلسطین کو جائے، وہاں دل لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں پر بڑی انبیاء کی ہے مسجد، وہاں سر جھکانے کو جی چاہتا ہے۔ مقدس زمین کا مقدس ٹھکانا، مقدر ہو یا رب وہاں آپ دانا۔ مقدس زمین
وہی گھر بناؤ وہی ہو ٹھکانہ، وہی گھر بناؤ وہی ہو ٹھکانہ، وہی پر شمانے کو جی چاہتا ہے۔ اٹھو اہل ایمان فلسطین کو جائیں، وہاں دل لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں پر بڑی انبیاء کی ہے مسجد، وہاں سر جھکانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں سب بنا کر بڑے منتظر تھے سبھی انبیاء ابتدا کون ہوگا، جہاں سب بنا کر بڑے منتظر تھے سبھی انبیاء ابتدا کون ہوگا۔ امامت کا منصب جہاں آپ کا ہو، امامت کا منصب جہاں آپ کا ہو، وہی ٹھہر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اٹھو اہل ایمان فلسطین کو جائیں، وہاں دل لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں پر بڑی انبیاء کی ہے مسجد، وہاں سر جھکانے کو جی چاہتا ہے۔ تیری یاد اقصی رگوں میں بسی ہے، خیالوں مقالوں میں تو روبرو ہے۔ تیری یاد اقصی رگوں میں بسی ہے، خیالوں مقالوں میں تو روبرو ہے۔ اے اہل فلسطین تمہارے لیے، اے اہل فلسطین تمہارے لیے حدوں کو مٹانے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ میں ہمارے جو مہمان خصوصی یہاں پر تشریف فرما ہے، ہمارے محمد عادل صاحب، ہمارے مؤذن صاحب، حافظ عبدالرشید صاحب، محمد فرحان صاحب، اور ہمارے معظمہ مسجد کے امام صاحب مفتی محمد اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ میں صف اول سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ واقعی میں ان کی محبت کی بات ہے، ورنہ عام طور سے 10-9 بجے امام صاحب سو ہی آتے ہیں، آرام فرما لیتے ہیں کیونکہ فجر کی نماز پڑھانی پڑتی ہے۔ یہ ان کی محبت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے الفضا عالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ بس ایک ہی دو۔ ہاں بھائی ہاں یہ سب ہے، ارے نیچے کر دینا، نیچے کر لوں۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس
حبیبی محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملا رہا آیتیں اس کو دیکھا تو نعت نبی بن گئی مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا گوگے معیشر میں تم نہیں بولے نا یا حبیبی محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوشبو الفیہ کا گروپ جلدی آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. بس اس کے بعد میں ایک اور پروگرام ہے, بس آپ لوگ بیٹھے رہے نہیں جائے گا. پورے پروگرام میں جب آپ نے شرکت کی ہے تو ایک اور پروگرام آپ سن کے ہی جائیں. $1,007. گانے والی عالیہ ہے بس یار میری گالی دھوکہ دے رہی ہے ٹائم میرے گانے عالیہ میں آ گئی ہوں. یہ نہیں بس یہ سائڈ میں جگہ نہیں بدلیں گے ساتھ میں یار بدلیں گے عالیہ کی تو آ گیا چلیے. اللہ 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 وہی خدا ہے کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے. اللہ 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 برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ سائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ سائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ. ترقیوں کے یہ سب مناظر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. ترقیوں کے یہ سب مناظر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ سائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے. اللہ 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 بہار لائے فضال جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے. بہار لائے فضال جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے. اسی تبسم کے یہ تسلسل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. اسی تبسم کے یہ تسلسل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ سائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. وہی خدا ہے وہی
वही खुदा है, कोई ना उसके सिवा खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह। ज़मीं के रंगी सुहाने मंजर, खुदा की कुदरत के सारे मजहर। ज़मीं के रंगी सुहाने मंजर, खुदा की कुदरत के सारे मजहर। चमन चमन हर कली कली बता रहे हैं बहुत खूब माशाअल्लाह। चमन चमन हर कली कली बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। वही खुदा है वही खुदा है, कोई ना उसके सिवा खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारी कितनी ही मुश्किलें हैं जो टाल देता है सर पे आए। हमारी कितनी ही मुश्किलें हैं जो टाल देता है सर पे आए। जो हो रहे हर कई मसाइल बता रहे हैं वही खुदा है। जो हो रहे हर कई मसाइल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। वही खुदा है वही भी माशाअल्लाह बहुत खूब। कोई ना उसके सिवा खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं क्यों न मानूं अरे कातिब खुदा है वाहिद इलाह अपना। मैं क्यों न मानूं अरे कातिब खुदा है वाहिद इलाह अपना। मुझे सभी हम मुझे तो बातिल बता रहे हैं वही खुदा है। मुझे सभी हम मुझे तो बातिल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। वही खुदा है वही खुदा है, कोई ना उसके सिवा खुदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मज़ाक़ भी बहुत खूब, बहुत उम्दा। अल्लाह ताला इनको खूब जज़ा खैर दे। मैं बयान नहीं कर सकता इतने अच्छे अंदाज में, सुरीली आवाज़ में, इतने अच्छे लहजे में इन बच्चों ने पढ़ा है माशाअल्लाह। बहुत खूब मज़ा आ गए। इस प्रोग्राम में चार चांद लगा कर चले गए। मैं अब बिना किसी ताखीर के एक और बच्ची रह गई है, आयशा बिनते मोहसिन। वो अगर हो तो आ जाए। आयशा बिनते मोहसिन माशाअल्लाह। देखो दिल बाग बाग हो गया। हमारे मोहतरम, हमारे अजीज और हमारे मुकर्रब हजरत कारी मोहम्मद शोएब साहब की तरफ से तमाम बच्चों को बेशुमार इनामात से कारी साहब ने माशाअल्लाह नवाजा है। हम इनका बेहद शुक्रगुजार करते, मशकूर ममनून है कि इन्होंने हमें कुछ समझाया माशाअल्लाह। और दूसरी बात ये कि इन बच्चों को बहुत कुछ समझाए। अल्लाह ताला कारी साहब को जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत खूब कारी साहब, आपने भी मजे कर दिए, सुभान अल्लाह। अब मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ जो कि हमारे इस जलसे के सदर है, सदर की अहमियत ज्यादा होती है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए स्टेज पर और तासुराती बयान इज़हार ख्याल कर दे। वक्त कम है और 2-4 मिनट के लिए आप कुछ फरमा दे, हमारे लिए कुछ नसीहत फरमा दे, कुछ इस्लाह की बातें फरमा दे। इस प्रोग्राम में क्या कमी रह गई है वो बतला दे ताकि हम इंशाल्लाह उस कमी को पूरी कर देंगे और आप अपना इज़हार ख्याल फरमाएं। स्टेज पर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब, इमाम व खतीब मुअज़्ज़म मस्जिद, हम दरख्वास्त करते हैं, दरख्वास्त करते हैं
کہ آپ آئیں مائک پر اور تاثرات کی بیان کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین، الحمدللہ آج اس پارک کے اندر جہاں پر روزانہ آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں کہ نشہ پی کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، رات بھر جگتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج یہ پارک قرآن کریم کے ذریعے سے، نعت پاک کے ذریعے سے اور حمد و ثنا کے ذریعے سے آباد ہے. اسی موقع کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. تو آج ماشاءاللہ اس زمین پر خیر و برکت اللہ کا، اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور ماشاءاللہ آج ہم نے جو یہ مکتب عائشہ للبنات، جو ہمارے مفتی سراج الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم کی نگرانی میں مکتب چلتا ہے ان کے گھر میں، ان کے مکتب کے بچے اور بچیوں کے پروگرام سنے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بہت بہترین محنت ہے ماشاءاللہ. جس طرح سے پروگرام کو پیش کرنا چاہیے اس طرح سے بچوں نے یاد بھی کیا ہے اور پیش بھی کیا ہے. نہ کوئی جھجک، نہ کوئی ڈر، کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے. تو یہ پروگرام اس لیے ہوتے ہیں کہ ان مکاتب کے اندر ہم اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم، حدیث پاک اور شریعت اور سنت پر لانے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ ہمارے محلوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب کھل رہے ہیں، مکاتب کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب ہماری بچیوں کو بھروچ گجرات یا کسی بڑے مدرسے میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مومنات کا، معلمات کا، عالمیت کا کورس ان مکاتب میں ماشاءاللہ ہو رہا ہے. تو میری گزارش ہے سبھی سے کہ ماشاءاللہ ان مکاتب کو ترقی دیں، دعائیں دیں، کوشش میں ان کا پورا سپورٹ کریں، اپنے بچوں کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے. اس انہی باتوں پر نہ وقت اجازت دے رہا ہے اور ماشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب دعا ہو کب ہم یہاں سے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ مزے کر لیے. انعامات بھی ماشاءاللہ ان بچوں کو دیے جائیں گے. اور ہمارے مفتی صاحب، مفتی سراج الدین ندوی صاحب، ان کی طرف سے تمام بچوں کو بہت سارے انعامات ہیں. بتانے 500 روپے ماشاءاللہ ان بچوں کو مفتی صاحب نے عنایت فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اور باقی واقعیت میں تو یہ ہے کہ مفتی صاحب کو ضرورت نہیں، انہوں نے محنت اتنی زیادہ کی ہے، انہوں نے قربانی اتنی زیادہ کی ہے کہ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ہے، مزے آ گئے ہیں. اور حقیقت میں اگر میں اپنے تاثرات اگر آپ کے سامنے رکھوں تو ایسے پروگرام جو کہ ابتدائی پروگرام ہے میں ابھی تک نہیں دیکھے. الحمدللہ بہت سارے پروگراموں میں جانا ہوتا ہے، لیکن ابتدائی پروگرام جو کہ سال اول کا پروگرام ہو، جن مکتب میں کورس باقاعدہ شروع کیا گیا ہو اور پہلے ہی سال وہ اپنے پروگرام کو پیش کرے اور اتنا قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، میں نے نہیں دیکھا ہے. ماشاءاللہ میں کتنی مرتبہ ان کا شکر گزار بنوں. وہ کب ہیں ان کے شاعر شان، بہت سارے الفاظ اگر کہوں، القاب اگر دیکھیں ان کو پکاروں تو وہ سارے کم پڑ جائیں گے. انہوں نے بہت محنت کی ہے، اللہ جانتا ہے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس خوشی کے موقع پر آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور آپ سب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سب نے، خواتین نے بھی اور حضرات نے بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ تمام
ख़वातीन व हज़रात के बैठने को कबूल फरमाएँ। और इस ठंड के मौसम में जब सर्दी का मौसम है और हवा भी तेज़ चल रही है, आप हज़रात ने वाकई बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया और प्रोग्राम को हर तरीके से कामयाब बनाया। अब हम बगैर किसी ताख़ीर के, चूँकि हमारे यहाँ 3 दर्जे चलते हैं, एक दीनियात का दर्जा है, एक नाज़िर कुरान का दर्जा है और एक आलिमियत का दर्जा है। ये 3 दर्जात फ़िलहाल हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो इन 3 दर्जात के अंदर जिन तलबा और तालिबात ने सालाना इम्तिहान दिया और उन्होंने अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल की है, हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे बहुत ही मोहतरम आदिल भाई साहब ने, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमने इनसे दरख्वास्त की, उन्होंने माशाअल्लाह फराख दिली का सबूत पेश किया और तलबा की हौसला अफजाई के लिए इन्होंने इनामात पेश किए। तो हम चाहते हैं कि जिन तालिबात ने अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल की है, हम उनके नाम बुलवाएंगे, वो तालिबात आएँ और अपना अपना इनाम मौसूल करें। जिसके लिए आलिमा का जो साल अव्वल है उसमें 4 तालिबात इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। उनमें सबसे पहला नंबर जिस तालिबा ने हासिल किया है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि माशाअल्लाह चारों ही तालिबात हमारे यहाँ बड़ी ज़हीर हैं, मेहनती हैं और बहुत ही लगन के साथ में वो तालीम हासिल कर रही हैं। और हर तालिबा अपने आप में मुमताज़ है और एक दूसरे से सबक ले जाने में पूरी कोशिश करती है। और जब हमने उनकी इम्तिहान की काफ़ियाँ चेक की तो हमारे लिए वाकई बड़ी मुश्किल हुई कि हम किसको अव्वल दोम सोम दें। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तालिबात अपने आप में मुमताज़ हैं। जिस तालिबा को दर्जे आलिमा के अंदर पहला नंबर मिला है वो है खुशबू बिन्ते मुश्ताक। वो स्टेज पर आए, बेटा वो मेडल वगैरह लेके आओ। खुशबू बिन्ते मुश्ताक स्टेज पर आए। अव्वल वाला जो है ना, अव्वल वाला होगा तो सबसे बड़ा होगा। हम गुजारिश करते हैं हमारे मजलिस के रूह रवा, मीरे का रवा, सदर जलसा मुफ्ती आजम साहब से गुजारिश करते हैं कि तालिबा को मेडल पहना कर उसकी हौसला अफजाई फरमाए। अव्वल वाला ये शायद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अव्वल वाला ये। चश्माही इम्तिहान में इस बच्ची ने 100 पोजीशन हासिल की। शायद इसका दिल भी छोटा हुआ, फिर हमने हौसला दिए सब बच्चियों को कि अभी चश्माही इम्तिहान है, सालाना इम्तिहान आपका अभी बाकी है, आप लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मुमकिन है कि जो आज 100 है या जो चौथे नंबर पर है वो फर्स्ट में आ जाए। और इस बच्ची का फर्स्ट नंबर आया माशाल्लाह। तो उनको साथ में वाला इनाम भी दे दी जाए, है ना। एक वो शील्ड है सबसे बड़ी वाली। हम गुजारिश करेंगे आदिल भाई से कि वो तालिबा की हौसला अफजाई करें। एक वो बोतल भी दे दिया, आदिल भाई बोतल भी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद में आलिमियत ही के दर्जे के अंदर 2 पोजीशन जिस तालिबा ने हासिल की है वो है आलिया बिन्ते आरिफ। आलिया ने माशाल्लाह चश्माही इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। अभी बीच में बीमार भी हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह उसके बावजूद भी पढ़ने मुसलसल आती रही। दुआ फरमाए अल्लाह ताला तमाम तालिबात को खुश व खुर्रम रखे। हम गुजारिश करेंगे हमारे हाफिज अब्दुल रशीद साहब जो हमारे पेगान मस्जिद के मौज़िन हैं, माशाल्लाह पुराने आदमी हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि तालिबा को मेडल पहनाकर हौसला अफजाई। हाँ, एक बोतल
اس کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کا نام ہے فرحانہ بنت ذاکر. ہاں ہم گزارش کریں گے قاری شیخ صاحب سے وہ نام یہ آپ کا دوسرا والا بیٹا. اس کے بعد میں ایک اور طالبہ ہے الفیہ بنت عارف. ان کا بھی ماشاءاللہ جیسے ان کے 67 آئے تو ان کے 66 آئے, اتنا صحیح فرق رہا, اس لیے ہم نے اعزازی طور پر تشجیعی انعام ان کو بھی دے رہے ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ محنتی طالبہ ہیں. تو ہم گزارش کریں گے عادل بھائی سے کہ وہ طالبہ کی حوصلہ افزائی کریں. اس میں میٹنگ نہیں ہے, اس میں انعام ہے اور بوتل ان کو دیتی ہے. اول یہ والے نہیں یہ تو قلم والے رکھیے نا. قلم ایک بوتل اس کے بعد میں درجہ ناظرہ کے اندر جس طالبہ نے اول پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے فردوس بنت اقبال. اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام موصول کریں. ہم گزارش کریں گے مفتی اعظم صاحب سے کہ وہ طالبہ کو میڈل پہنائے اور حوصلہ افزائی فرمائے. اس میں نمبر تو ڈلے ہوئے وہ تو نہیں ہے. نمبر مشتاق بھائی, عارف بھائی اور شاہنظر بھائی سے گزارش کروں گا وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. حضرت والا کو ضرور بلانا تھا. اور ان کے لیے بوتل لنچ باکس ہو گئے. بیٹا یہ والی ایک بوتل کہاں رکھی ہے؟ بوتل نکالو اس میں سے. ہاں سارا کھول لو اس کو. نکالو بوتل. ہاں اس کو دینا تھا. یہ جنہوں نے یہ دے دے. یہ کس کو دینا تھا؟ فردوس بیٹا یہ آپ کا اول والا یہ ہے, وہ سوم والا چلا گیا. یہ بدلا کوئی بات نہیں, چیک ہو جاتا ہے. یہ آپ کا اول والا بیٹا نا. اس کے بعد درجہ ناظرہ کے اندر دوم پوزیشن حاصل کی ہے ریحانہ بنت چاند. اول کی ہاں یہ